بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عظیم واقعہ کا ذکر کریں گے جس نے کائنات کی تاریخ کا پہلا باب لکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ رب العزت نے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز فرمانے کا فیصلہ کیا اور دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی اور اپنے خلیفہ کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مختلف مٹی سے ایک بے جان پیکر بنایا گیا، پھر اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے طور پر زندہ اور باوقار وجود میں بدل گیا۔ آپ جانیں گے کہ فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا اور ابلیس نے کس غرور میں آ کر نافرمانی کی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت حوا علیہ السلام کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں شریک حیات بن کر آئیں اور جنت کی زندگی کیسی تھی، اور آخر میں شیطان کے وسوسے سے وہ لمحہ بھی آئے گا جب انسان پہلی بار آزمائش میں ناکام ہوا اور جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ پوری کہانی ایمان، حکمت، آزمائش اور انسان کی اصل حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عظیم تخلیق کے لمحے کی طرف جہاں سے انسان کا سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی ابتدا فرمانی چاہی تو سب سے پہلے اپنے خلیفہ کی تخلیق کا ارادہ کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر رب کائنات نے مٹی کو جمع کیا، ایسی مٹی جو مختلف جگہوں سے لی گئی، کسی جگہ کی نرم، کسی کی سخت، کسی کا رنگ گہرا، کسی کا ہلکا۔ اس مٹی کو خالص انداز میں پانی کے ساتھ گوندھا گیا، پھر کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ رفتہ رفتہ وہ مٹی گارے میں بدلی، پھر خشک مٹی بنی اور پھر ایسی کھنکھناتی مٹی بن گئی جیسے بجنے والا گھڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک حسین و جمیل جسم کا سانچہ بنایا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جو کائنات کی تاریخ میں سب سے منفرد تھا۔ فرشتے تعجب اور حیرت سے اس جسم کو دیکھتے رہے۔ وہ سانچہ بغیر جان کے تھا، مگر اس میں ایک خاص شان جھلک رہی تھی، کیونکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ یہی انسان دنیا کا پہلا رہنما بنے گا۔ پھر جب وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور قدرت اس بے جان جسم میں اپنی روح پھونک دی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، وہ جسم حرکت کرنے لگا۔ آنکھوں نے پہلی بار روشنی دیکھی، کانوں نے پہلی بار سننا شروع کیا اور زبان پر پہلا کلمہ جاری ہوا۔ یہ تھے اللہ کے برگزیدہ نبی اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ یوں ایک مٹی کا پیکر اللہ کے حکم سے جاندار، عقل مند اور باوقار انسان میں بدل گیا، جو نہ صرف دنیا کا پہلا بشر تھا بلکہ نبوت کا تاج پہننے والا پہلا نبی بھی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی اور انہیں علم، شعور اور منصب خلافت عطا فرمایا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کی شان کے اعتراف کے طور پر سجدہ کریں، اور مقام انسانیت کا اظہار تھا۔ عبادت آدم نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعظیم اور اس مخلوق کی قدردانی تھی جسے اللہ نے خاص مرتبہ دیا۔ فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور وہ عاجزی اور ادب کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ ان کے دل رحمت الہی کے سامنے جھک گئے اور ان کا یہ فعل اللہ کی مرضی کے سامنے فرما برداری کی اعلیٰ مثال بن گیا۔ سجدے کے اس منظر میں ایک سکوت اور خشوع تھا جو کائنات کے گوشے گوشے میں محسوس ہوا، کیونکہ اطاعت اور عاجزی میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے۔ لیکن اس مجلس میں ایک ہستی نے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس انکار کا سبب اس کی تکبر و خود پسندی تھا۔ اس نے بڑا غرور دکھایا اور کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ انسان مٹی سے ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ رد عمل ظاہری دلیل کے پیچھے چھپی ہوئی اندرونی ناروائی، تکبر، خود برتاؤ اور حسد کی علامت تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کو اپنے مفروضوں اور غرور کے حوالے کر دیا اور فرمان الہی کے سامنے اپنی انا کو ترجیح دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انکار پر ابلیس سے سوال کیا، اس کی نافرمانی کا سبب پوچھا۔
ابلیس نے اپنی برتری کا موقف دہرایا مگر اللہ نے اس کی سرکشی کو قبول نہ کیا۔ نتیجے میں اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اسے ملعون قرار دیا گیا اور اس کی عزت سلب کر دی گئی۔ یعنی وہ جس مقام پر تھا اللہ کے عطاب کی وجہ سے اتر گیا اور لعنت و نکمے پن اس کا نصیب بن گئے۔ ابلیس نے پھر اللہ سے ایک مہلت مانگی، وہ چاہتا تھا کہ اسے قیامت تک ٹال دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو بہکا سکے۔ اللہ نے اسے مؤخر کر دیا، یعنی قیامت تک کی مہلت دی، مگر واضح کر دیا گیا کہ اس کا انجام برا ہوگا اور وہ لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا سوائے ان لوگوں کے جو خالص طور پر اللہ کے بندے ہوں۔ اسی طرح شیطان کی وسوسہ بازی اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی سازش کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص نعمت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا، ایک ایسا ساتھی، ایک ایسی ہستی جو ان کا ہمراز ہو، ان کا سہارا ہو اور ان کی زندگی میں سکون کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں ڈالا اور ان کی ایک پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ تخلیق نہ کسی تکلیف کے ساتھ ہوئی، نہ کسی کمی کے ساتھ، بلکہ اللہ کے حکم اور قدرت سے ایک مکمل حسین وجود میں آیا۔ جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے سامنے ایک نیا اور خوبصورت منظر دیکھا، ایک ہستی جو ان کی مانند انسان تھی مگر اپنی لطافت، نرمی اور محبت میں ایک خاص شان رکھتی تھی۔ یہ تھی حضرت حوا علیہ السلام جو حضرت آدم کی شریک حیات بنائی گئیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب ہوں۔ قرآن میں بھی یہ اصول بیان ہوا، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ایک پرسکون اور حسین زندگی عطا کی۔ وہاں نہ کوئی بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، ہر نعمت موجود تھی، ہر خوشی میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو خوشی سے کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ حکم دراصل ایک آزمائش تھی، ایک امتحان کہ آیا یہ دونوں اللہ کے حکم پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ جنت کی بے شمار نعمتوں کے باوجود اس ایک درخت کی ممانعت میں اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی تاکہ اطاعت اور فرما برداری کی قدر کو واضح کیا جا سکے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی جنت میں محبت، سکون اور اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی شروع ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی ان کے سامنے رکھ دی گئی تھی جس کا نتیجہ آنے والا وقت ظاہر کرنے والا تھا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک پرسکون اور نعمتوں سے بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرف خوبصورتی، خوشی، راحت اور بے انتہا رزق موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا، مگر ابلیس جو پہلے ہی اپنے تکبر کی وجہ سے ملعون ہو چکا تھا، اس عزت سے حسد کرنے لگا جو اللہ نے انسان کو دی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ آدم کی اولاد کو بھی گمراہ کرے گا۔ ایک دن ابلیس نے جنت میں آ کر آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ چالاکی اور میٹھی باتوں سے اس نے کہا، کیا تم چاہو گے کہ تمہیں وہ درخت دکھا دوں جو ہمیشہ کی زندگی دے اور ایسی بادشاہی جس کا کبھی خاتمہ نہ ہو؟ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی جنت سے نہیں نکالو گے۔ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اس بات کو نظر انداز کیا، مگر شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا رہا۔ وہ انہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حالانکہ اس کے دل میں صرف عداوت اور حسد تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ وہ نادم اور شرمندہ ہو گئے، فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ ان کے دلوں میں شدید پشیمانی پیدا ہوئی اور وہ بار بار اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول تو کی، مگر ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ اب تم دونوں کو زمین پر بھیجا جائے گا تاکہ وہاں تمہاری اور تمہاری نسل کی آزمائش ہو اور تم اعمال کے ذریعے اپنی اصل منزل دوبارہ حاصل کرو۔ یوں حضرت آدم
अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से उतर कर दुनिया में भेज दिए गए। यहाँ से इंसानी तारीख़ का वो सफ़र शुरू हुआ जिसमें आदात, नाफरमानी, खैर और शर की कशमकश क़यामत तक जारी रहेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।